اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام قرآن مجید سے انسیت رکھنے والے مومنین کو تفسیر نور کے اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ مریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کی تفسیر کو بیان کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ خیرات و برکات کا سرچشمہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ اور میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا امر کیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے لوگوں کی نسبت سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ ہمیشہ وہ چیز بابرکت ہوتی ہے کہ جس میں منفعت بہت زیادہ ہو، اور اس میں لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت ہو، اور اس میں ہمیشگی بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اپنی تمام عمر میں برکت ہی برکت رکھتے ہیں، وہاں وہ امام زمان کے ظہور تک زندہ رہیں گے، اور وہاں ان کے پیروکار بھی زیادہ ہیں۔ کافروں نے چاہا تھا کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن آپ کو ان پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کو اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا۔ خیرات و برکات کا سرچشمہ نیک نیت، اچھے اہداف اور اندرونی خصائل ہوتے ہیں، اس لیے بعض لوگ ہر مقام پر بابرکت ہوتے ہیں۔ مبارکن اینما کنتو، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو روحانی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور معنویت سے دور ہوتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ناپسندیدہ خصلتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی عذاب ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ بوالدتی کے ساتھ صرف اپنی والدہ کی پاک دامنی کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس میں والد کی کوئی بات نہ کی۔ وبرن بوالدتی، اور نہ فرمایا بوالدی۔ نکات کے بعد اب آئیے پیغام پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اپنے امتیازات اور برتری کا سرچشمہ خداوند تعالیٰ کو قرار دیجیے۔ دو، اپنی تعریف و ستائش میں اگر فخر و غرور کی کوئی بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تین، انبیاء علیہم السلام خیر و برکت کا سرچشمہ ہیں اور ان کے آثار ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ چار، نماز و زکوٰۃ تمام آسمانی دین میں پائے جاتے ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، شاید بابرکت ہونے کی وجہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ 6، خدا سے رابطہ، ادائیگی نماز محرومین سے رابطہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جدا نہیں ہے۔ بالصلاۃ والزکوٰۃ، دونوں کام ساتھ میں ہونا چاہیے۔ 7، تمام عمر نماز و زکوٰۃ کے ساتھ رہنا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ 8، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ 9، جس نے اپنی والدہ سے اچھا سلوک نہ کیا تو وہ لوگوں پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ 10، پیغمبران گرامی ظالم نہیں ہوتے اور لوگوں پر اپنا قبضہ نہیں جماتے۔
اب بغیر کسی مقدمے کے آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک، راہ انبیاء وہ واحد راستہ ہے جو ولادت سے قیامت تک ہر قسم کے انحراف سے محفوظ ہے۔ دو، بعض جگہوں میں اپنی عظمت بیان کرنا چاہیے۔ تین، اپنی زندگی کے مہم ترین ایام میں سے ایک یوم ولادت، یوم وفات اور قیامت کے دن زندہ ہونا ہے۔ ولدت یوم اموت و یوم ابعث۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے لیے 3 دن بہت زیادہ وحشت والے ہیں: پیدائش کا دن، موت کا دن اور قیامت کا دن۔ عیون و اخبار الرضا، جلد نمبر 1، صفحہ 257۔ 4، موت اور قیامت سب کے لیے ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ابھی زندہ ہیں اور آسمانوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آخر ایک دن انہیں بھی موت سے ہم آغوش ہونا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ خیرات و برکات کا سرچشمہ نیک نیت، اچھے اہداف، اندرونی کمالات، انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔